دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی شبیر صاحب، عرض یہ ہے کہ دیکھیے کراچی میں وہ خود بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی 4 دن سے ان کی بھی فیکٹری بند ہے، تو یہ تو پنجاب کے ساتھ تخصیص نہیں ہو رہی سر. جی بشیر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ جو زمزمہ کی اینول ٹرن اراؤنڈ ہے اس وقت ان کو یہ دقت ہے کہ اس کی وجہ سے فیکٹریز بند ہیں، بٹ پنجاب کی فیکٹریز تو نومبر سے بند چلی آ رہی ہیں، ہفتے میں 2 چھٹیاں آلریڈی ہم کر رہے ہیں. یعنی نومبر 2009 سے ہم یہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی نے جس نے انڈسٹری لگائی ہے کسی گاؤں میں، کسی شہر میں یا کسی صوبے میں، وہ انڈسٹری پاکستان میں لگی ہوئی ہے، اور اگر انرجی شارٹ ہے تو انرجی پول بنا کے وہ مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے تاکہ جس کے حصے میں جتنی آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا حصہ دے. اچھا میاں صاحب، میں صرف ایک چیز ہے کہ ہماری کتنی ایک برآمدات، جیسے بشیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھائی اب کرسمس تک مال پہنچائیں گے تو بکے گا، اس کے بعد تو ہمارے کام کا ہی نہیں ہے، تو ہماری کتنی ایک برآمدات افیکٹ ہو سکتی ہیں اگر گورنمنٹ نے رائٹ ٹائم کے اوپر یہ کوئی ڈیسیژن نہ لیا کوئی انقلابی سا؟ سر اس میں بھی 2 ہیں، کہ جو پنجاب کی انڈسٹری ہے وہ تو اب جو بائر ہے وہ اسٹیٹ وے کہتا یہ ہے کہ آپ ہمیں شیڈیول ہی نہیں دے سکتے، تو آپ سے ہم نے بائنگ کیا کرنی، سودا کہاں سے کرنا ہے. پہلے تو بائر آ ہی نہیں رہا تھا، تو پنجاب کی تو انڈسٹری جو ہے اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس نے ایکسپورٹ کرنی کہاں سے ہے. جب تک کہ تعین نہ ہو کوئی یہاں پہ اس وقت تو جو ٹیکسٹائل کی اسپیشلی جو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے. تو میاں صاحب ایک حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ تو بڑی منحوس خبر ہے کہ پنجاب کا ٹیکسٹائل والا تو اپنی ساکھ جو کہ کاروبار میں سب سے بڑی ہوتی ہے تقریباً آلریڈی لوز کر چکا ہے. بالکل کر چکا ہے سر، اور ٹیکسٹائل جو پروسیسنگ ہے وہ ورج آف کلیپس ہے. یہ ہم نے منسٹر کو سب سے کلیئرلی بتایا اور مجھے کوئی آر نہیں ہے بتاتے ہوئے. آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ستارہ ٹیکسٹائل سے ہمیں بتایا گیا ہے کوئی اشفاق صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوال کریں جس کا جواب آپ ہم سے مناسب دے سکے. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اشفاق بات کر رہا ہوں. جی اشفاق صاحب سے. جی فرمائیے سر. ہاں جی، میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہی جو گیس کا بحران تھا اس کے سلسلے میں جو بات کر رہے ہیں. میں ایکچولی سینئر مینیجر ایکسپورٹ ہوں، پچھلے 12 سال سے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے وہ ورسٹ ہے. چونکہ جو کراچی میں ہے، کراچی میں ریسنٹ صرف 4-5 دن سے پرابلم ہوئی گیس لوڈ شیڈنگ کی. جو پنجاب میں ہے اور اسپیشلی فیصل آباد میں ہے یہ تو پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے. اور سیکنڈلی جو کاٹن کی پوزیشن اس وقت چل رہی ہے، اس وقت جو سچویشن ہے میجر، آپ بڑی انڈسٹری چھوڑ دیں، بڑی میں سے بھی کافی انڈسٹریز ہیں جن کا شاید نام نہ لوں اس وقت فیصل آباد میں، جن کی 20-30% صرف پروڈکشن کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. تو اشفاق صاحب یہ ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ کام چلتا رہا اللہ نہ کرے تو ہمارے کتنے لوگ، کتنے گھرانے، کتنے ہزاروں مزدور اس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے یونٹس ہیں جو 20-30% چل رہے ہیں. آپ سمجھیں کہ اگر کسی ایک یونٹ کی 35 اگر 35-40 کروڑ کی ایکسپورٹ ہے، تو اگر وہ 10 کروڑ کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیں منتھلی ایک یونٹ کی کتنی لاس ہو رہا ہے. اور یہ ایک لاس نہیں ہے، جو ریسنٹ کاٹن انکریز ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے پاس ٹیکسٹائل منسٹری موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور کابینہ کو پتا ہے. اور میجر آپ کی جو فارن ایکسپورٹس ہیں اسی ارننگ تو اسی سے آ رہی ہے ریونیو. اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کاٹن کی پوزیشن 8600 پہ چلی گئی ہے. جن لوگوں نے آپ کی آرڈرز آپ کو پتا 6 منتھ فارورڈ بکنگ ہو جاتی ہے، اگر آپ نے 6 منتھ فارورڈ بکنگ کی ہے 6500-6700 کاٹن کو بیس کر کے، اور 86-8700 پہ آپ کس طرح اس کو آنر کر سکتے ہیں؟ اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. جی بالکل پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے. جی میاں صاحب بات یہ ہے، اشفاق صاحب نے تو ایک اور بھی ساتھ دے دیا کہ ایک طرف تو آپ کو یہ جو ہے مسلسل آپ کہتے ہیں 2 سے 3-3.5 دن کی بندش ہے، اس کے بعد جو ہے کاٹن کی پرائس بھی ہاتھ سے جا رہی ہے. تو اس طرح نہیں تو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے فیصل آباد سے منسٹر ہے رانا فاروق صاحب، اسی جگہ کے رہنے والے ہیں، وہاں سے ہی الیکٹ ہوئے، کیا آپ کو وہ بھی ریلیف نہیں دلا سکے اس سارے کرائسس میں؟ سر اس وقت میں بات صرف اس لیے یہ گیس کی کر رہا ہوں کیونکہ کاٹن کی اگر ہم بات کریں گے تو کاٹن جو ایفیکٹ ہے وہ پوری ٹیکسٹائل پاکستان پہ ایفیکٹ آ رہا ہے. تو ہم تو اس وقت جو بات کر رہے ہیں جو اسپیسیفکلی جو پنجاب میں پرابلم ہے گیس کی، میں اس لیے اس کو یہ ہے کہ جی اس کو فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ جی اگر کیونکہ پروڈکشن اگر نہیں ہوگی تو
60% آف دی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ویلیو ایڈیشن کی ہے وہ ٹیکسٹائل کی پنجاب سے اور فیصل آباد سے ہے. تو میاں صاحب آپ کس سے گیس کے حوالے سے کس سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ کیونکہ سوئی گیس اس کمیٹی کے رکن ہے فیصل آباد چیمبر کے، تو آپ لوکل اتھارٹیز جو گیس کی بیٹھی ہیں فیصل آباد میں، آپ لاہور میں ایم ڈی رشید لون سے کر رہے ہیں، وزارت پیٹرولیم میں آپ نوید قمر صاحب سے کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں آپ یہ ساری باتیں؟ یہ نام پیٹرولیم، یہ اپنا جو رشید لون صاحب کے یہ بس کی بات نہیں ہے. یہ ہم نے ٹیکسٹائل منسٹر صاحب کو بھی اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کیونکہ بیسکلی ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کے پاس ہے، اور منسٹر آف پیٹرولیم کو ہم بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں بلا کے ٹائم دیا جائے. آپ ہی کے شہر سے رانا زاہد توصیف صاحب بھی انہوں نے کال کیا ہے. جی السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. جی رانا صاحب، کیا آپ کے شہر سے میاں شبیر صاحب بھی ہیں؟ آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا تعلق ہے اس پورے معاملے سے. آپ ضلع ناظم بھی رہیں. جی ہاں جی میں آپ کو ایکچوئل پکچر بتاتا ہوں کہ جو بھی انڈسٹری لگتی ہے اس کو 365 دن پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کا انٹرسٹ مارکر. ٹھیک ہے جی. اور اس کی سیل ہوا یہ بدقسمتی سے 3 سال سے گیس کا پرابلم پنجاب میں آ گیا ہے. ٹھیک. کراچی میں تو پہلی بار یہ ہوا ہے تو وہ چیز پڑے ہیں. یہاں پر پریکٹیکلی تمام انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں، بینک کرپٹ ہو گئے ہیں. سیدھے لفظوں میں. اچھا رانا صاحب، اللہ کو جان دینی، آپ ووٹ بھی لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی لوڈ شیڈنگ ہم گھروں کے اندر کر کے فیکٹری کا پہیہ چلا سکتے ہیں جس سے روزگار بھی وابستہ ہے، پیسے بھی آنے، زر مبادلہ بھی بڑھنا ہے، کہ ہم نے چائے پانی کے اوپر یہ اپنے سارا ایندھن ضائع کر دینا اور ہمارا صنعتی پہیہ رک گیا؟ یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آج بھی ہم بے پناہ کنیکشنز، نئے کنیکشنز دے رہے ہیں. کبھی رینٹل پاورز کو دے رہے ہیں، کبھی ہم اینگلو یوریا کو دے رہے ہیں، اور کبھی دیہاتوں میں کنیکشنز دے رہے ہیں. اب حکومت سے میں نے ابھی چند دن پہلے منسٹر صاحب سے، نوید قمر صاحب سے میٹنگ کی، ایم ڈی گیس سے جا کے میٹنگ کی. ان کو بتایا پرابلم یہ ہے کہ نئے کنیکشن دینے تو پیچھے سے گیس چاہیے. گیس تو ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. گیس آنی تھی ایران سے، وہ آ نہ سکی. گیس آنی تھی ایل این جی، وہ آ نہ سکی، وہ سپریم کورٹ سے اسٹے ہو گیا، رک گیا. جب تک اس چیز کو حکومت پوری توجہ سے نہیں دیکھے گی کہ نئے کنیکشن فوراً بند کریں اور انڈسٹری کو چلائیں تاکہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی، پرائیورٹیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میاں صاحب کے پاس میں بالکل کنکلوڈ کرنے کے لیے جاؤں گا. میاں صاحب، آپ نے رانا زاہد توصیف صاحب کی بات بھی سنی، کراچی کے ہمارے جو صنعت کار دوست تھے، گیسٹ تھے، آپ نے ان کی بات بھی سنی. کیا 1 2 3 4 اور کس نے یہ کرنا ہے کہ ہم کم از کم یہ جو ہماری ٹیکسٹائل، یہ واحد جو ہماری امید ہے پوری دنیا میں پاکستان کی برآمدات کے لیے، یہ کہیں بچ سکے اور کسی مسابقت میں یہ بھی آگے چل سکے؟ سر یہ منسٹری آف پیٹرولیم بیٹھ کے یہ پالیسی اگر بنا دے، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہے سر کہ پچھلے 2 سال سے گیس ہماری ڈپلیشن پہ ہے، لیکن ہم نے ڈومیسٹک کنیکشن بند نہیں کیے، جس کا کہ واضح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ انڈسٹری جو ہے وہ انکریز کرتی جائے گی. تو کیا یہ ووٹ لینے اس لیے بند نہیں کیے جا رہا، نئی جگہوں پہ جانا، یا واقعی لوگوں کی ضرورت ہے، غریب لوگ ایندھن نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی یعنی ایس ایم ایس ایک آیا ہے ابھی، میں نے بات کی تو لیکن ریئیکشن آیا ہے. سر ساری دنیا میں اگری کرتا ہوں کہ کنیکشن اگر جو گیس نہیں ہے تو ساری دنیا میں سلنڈر گیس دیے جاتے ہیں. اس وقت بھی گورنمنٹ اپنے پاس سے بہت سارے فنڈ جو ہیں وہ گیس کمپنی کو دیتی ہے کہ پائپ لائن لے کے جائے، بجائے اس کے کہ پائپ لائن کے اگر آپ ڈومیسٹک کنیکشن کے بجائے آپ ان کو سلنڈر دے دیں. جی میاں صاحب، میرا آپ سے بہت اسٹریٹ اوے سوال ہے. فیصل آباد چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کچھ چھوٹا ادارہ نہیں ہے سر. یہ کوئی ایسے ہی مطلب اس میں بڑے ایک ویلڈ بہت طاقتور قسم کے انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب نے مل کے ایک کمیٹی بنائی ہے which is supposed to negotiate this gas problem with the government. اب آپ اس کے سربراہ ہیں. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سارے دن سے وزارت پیٹرولیم حکومت آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ جی کوئی رابطہ نہیں کیا. 3 دن پہلے ٹیکسٹائل منسٹر صاحب آئے تھے، ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی یہ بہت گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، مہربانی کر کے ہمیں کوئی ٹائم لے کے دیں، منسٹر صاحب سے بیٹھ کے یہ عمل تیار کریں کہ جی کیسے انڈسٹری چلنی ہے. اچھا
تو آپ سے میں ویسے آپ سے یہ بھی میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید نوید قمر صاحب کو میں خود ویسے وہ میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں بڑے 24 گھنٹے میں میرا بھائی 24 گھنٹے میں 25 گھنٹے آرام کرتا ہے سوتا ہے وہ کہاں کام آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ ہمیں لیکن سر بات یہ ہے کہ مجھے یہ ہم رات کے 12 بجے وہاں پہ اسلام آباد میں ہوں گے. ٹھیک ہے آج جب کہیں گے آدھے 4 گھنٹے میں ہم فیصلہ آباد سے پہنچ اچھا جائیں جی گے. میں بھی ان کے ساتھ 5 بجے سے کوشش کر رہا تھا. مجھے پتا چلا وہ وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں تھے چیمبر میں اسمبلی میں ہی. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور وہیں سے قمرالزمان قاہرہ صاحب کے ساتھ کہیں چلے گئے جا کے. تو یار نہیں اچھا مجھے بہرحال جی آپ کا جب بھی رابطہ ہو آگے جو ڈیولپمنٹ ہو ہم کوشش کریں گے اس کو فالو کریں. اور ہمیں شاید اب یہ بھی ایک ایفرٹ کرنا ہوگی میاں صاحب کہ ہم خود فیصلہ آباد آئیں اور دکھا سکیں لوگوں کو کہ وہ شہر کیا کس طرح ایک ولنریبل ہوا ہے. ٹھیک ہے بالکل. وہ میں پھر ایک مرتبہ بہت بہت شکریہ میاں شبیر صاحب آپ کا اور نصرت صاحب. وہ جس منسٹر کی آپ بات کریں وہ ہمارے بھی بھائی ہیں بڑے ہی 24 گھنٹے میں 25 گھنٹے وہ اسمبلی میں سو جاتے ہیں. ان کو کیا پتا یہ کتنا بڑا لوگوں کو وہاں پر جانا چاہیے. بالکل ناظرین سے اجازت چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.